ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ تقریباً 2 سوموار سے ہمارے یہاں پر عنوان چل رہا تھا ربیع الاول کی خاص طور پر مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی 21 نشانیاں، اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان نشانیوں کو سنیں اور عملی طور پر ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ کیا یہ 21 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی کامل طور پر میری زندگی میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر پائی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اور اگر نہیں پائی جاتی ہے تو پھر ہم صحیح معنوں میں عاشق رسول نہیں ہو سکتے ہیں۔ تقریباً 7 نشانیوں کے اوپر بات ہو چکی ہے، میں صرف وہ 7 نشانیاں دہرا دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ 8ویں نشانی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلی نشانی یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے۔ نمبر 3، شریعت کے احکام پر عمل کرنا۔ نمبر 4، قرآن پاک سے محبت۔ نمبر 5، مسنون اعمال کا اہتمام، سنت اعمال کا اہتمام۔ نمبر 6، احادیث مبارکہ کا ادب اور احترام۔ اور اسی طریقے سے نمبر 7، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ اور اس کے تحت آپ 2 سوموار میں کافی باتیں آپ سن چکے ہیں۔ اب 8ویں چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ بندہ مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرف و کرامہ سے محبت کرے۔ مدینۃ المنورہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں پر تشریف بھی لے گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ بھی وہاں پر ہے۔ آج کل دنیا کے اندر یہودیوں نے فیشن کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اب لوگ شریعت کے اندر فیشن کرتے ہیں۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی لڑکی یورپ کی یا بالی ووڈ اور ہالی ووڈ سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ بے پردگی کرتی ہے تو ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ بے پردگی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اب ان لوگوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے اندر فیشن کو کس طریقے سے داخل کیا، اور اس میں میرا آپ کا گھرانہ سب کا گھرانہ اس میں شریک ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایسے نئے نئے برقعے کہ جس کے اوپر نگاہ انسان کی ان لڑکیوں کے مقابلے میں جلدی جاتی ہے جو بالکل بے حیا ہوتی ہے۔ میں آپ سمجھا رہا ہوں، میں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو۔ ایک ہے کہ ننگا پن جن تصویروں میں بتایا جاتا ہے، اس میں تو عام طور پر بندہ احتیاط کر لیتا ہے، لیکن اگر خوبصورت برقع، چمکدار برقع جس کو نئے نئے نام دیے جاتے ہیں، ابایا برقع، پتہ نہیں کیا سے کیا کہا جاتا ہے، اور اس برقعے کے اندر فیشن کو یہودیوں کمپنیوں نے اتنی ڈال دی ہے کہ انسان کی جو نظر ہے نا وہ ان کے اوپر نہیں جاتی ہے، پہلے اس کے اوپر آتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اس کو اتنا بڑھاوا دے دیا جا رہا ہے اور اتنا اس کو عام کیا جا رہا ہے کہ حرمین کے اندر لوگ باقاعدہ سج دج کر جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ طواف کے اندر احرام کی حالت میں عورتوں کے لیے چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے، ارے چہرے کا کھلا رکھنا ضروری ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی ہیں نا، اگر ان کو کھلا چہرہ رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے تو اللہ نے ہمیں بھی تو حکم دیا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ہم اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، تو ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ خواتین کی غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ چلو آپ کے لیے اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا ہے کہ آپ اپنا چہرہ کھلا رکھیں، لیکن
کعبہ بیت اللہ تمہارے پیچھے ہے اور آپ میاں بیوی یا آپ کی اولاد ہے جو بھی، آپ وہاں پر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سامنے سے آپ فوٹو لیتے ہیں. اگر آپ نے فوٹو لی ہے تو فوٹو کیوں لی ہے؟ اپنی یادگیری کے لیے لے لی ہے، جس کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے. اصل تو اللہ رب العزت ہمارے عمرہ کو قبول فرما دے، مکۃ المکرمہ کی حاضری کو قبول فرما دے، مدینہ المنورہ کی حاضری کو قبول فرما دے. اگر اللہ رب العزت نے قبول کر لیا تو ہمیں یادگیری کے لیے ان پکچروں کو کلک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جرم اس سے بڑھ کر کہاں پر آتا ہے؟ وہ فوٹو کلک کرتے، اس کے بعد واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس کے اوپر ڈالنا، انسٹا کے اوپر اسٹوری کے اوپر ڈالنا، اور پوری اپنے جو فالوور ہیں ان کو اپنی خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ کرنا اور ان کو اپنی طرف مائل کرنا. یہ نیکی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو گناہ تم نے حرم میں جا کر کیا ہے. میں اور آپ میرے دوستو غفلت میں ہم کتنا بڑا جرم کرتے ہیں، کتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کے کرنے کی؟ اور پتہ نہیں لوگ ان لوگوں کو کس طریقے سے بڑھاوا دیتے ہیں اور کس طریقے سے رکھتے ہیں. یاد رکھیں، حرم کے اندر جو بندہ آتا ہے اور مدینہ المنورہ کے اندر جو بندہ آتا ہے یا جو خواتین آتی ہیں وہ اللہ رب العزت کی مہمان ہوتی ہیں. میں ہر خاتون کی بات نہیں کرتا ہوں، جو فیشن پرست ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں، لیکن بہت ساری خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خوبصورتی بھی دی ہوتی ہیں اور وہ ایسی کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتے اور اس طریقے سے کوئی فوٹو وغیرہ کلک نہیں کرتے ہیں. لیکن میرے جیسے گنہگار لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں تو ان کی نگاہیں وہاں پر بھی نہیں سنبھلتی ہے. وہ وہاں پر جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت کی جو مہمان خواتین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہمان خواتین ہیں، جو عشق اور محبت کو لے کر اللہ رب العزت کے دربار میں آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتی ہے، میرے جیسے لوگ وہاں پر جا کر اگر بدنظری کرتے ہیں تو میرے دوستو ایسے موقع پر اللہ رب العزت کو بہت زیادہ غیرت آتی ہے، بہت زیادہ غیرت آتی ہے. میرے اور آپ کے گھر پر اگر کوئی مہمان آئے اور اس مہمان خاتون کے اوپر اگر میں بدنظری کرتا ہوں تو آپ کہیں گے نا کہ مولانا شرم نہیں آتی؟ آپ مانتے ہیں کہ ہم آپ گنہگار ہیں، لیکن آپ نے ہمارے گھر کی مہمان خواتین کو بھی نہیں چھوڑا. ہر بندہ کہے گا نا اس طریقے سے ہمارے گھر پر آنے والے مہمان کے اگر کوئی بندہ اس طریقے سے بدنظری کرتا ہے تو وہ تو اللہ رب العزت کے مہمان ہیں، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. تو اللہ رب العزت کو پھر کتنی غیرت آئے گی، اور اس غیرت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے کیا فیصلہ کر دیں گے یہ میں اور آپ میرے دوستوں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے وہاں پر جانے کا دروازہ بند کر دے. اور اگر ایسے فوٹو، ایسی خواتین کے فوٹو میرے دوستوں یوٹیوب پر آتے ہیں یا انسٹا کے اوپر آتے ہیں یا ایسی کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر آتے ہیں تو ہرگز ان کو لائک نہ کریں. لائک کرنا گویا کہ تائید کرنا ہے، لائک کرنا گویا کہ ان کے گناہ کے اندر شریک کرنا ہے. اور ایسے خواتین کی اگر کوئی پیجز آتی ہے تو ان کو فالو بھی نہ کریں. فالو کرنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جو بے حیائی کا کام کرتے ہو اس کے اندر ہم آپ کو سہارا دیتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کی مدد کرتے ہیں. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں کے کاموں کے اندر مدد نہیں کرنی ہے، انفالو کر دینے کا، دیکھنے کا بھی نہیں، رپورٹ کر کے اس کو جانے دینے کا، تاکہ ہم گناہ کے اندر شریک نہ ہوں. خلاصہ کلام میرے دوستو یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور وہاں پر ہمیں اگر جانے کا اللہ رب العزت مقدر کریں تو ادب اور احترام کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے. ہمارے اکابرین نے میرے دوستو عملی طور پر ہمیں کر کے بتایا ہے کہ مدینہ المنورہ سے محبت کسے کہتے ہیں. قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، اللہ رب العزت نے ان کو اتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق عطا فرمایا تھا، محبت عطا فرمائی تھی. اگر کوئی بندہ آپ کو سبز رنگ کے، گرین کلر کے، ہرے رنگ کے اگر کوئی بندہ آپ کو جوتے ہدیے میں دیتا تھا تو آپ اس کو نہیں پہنتے تھے، آپ اس کو کسی کو دے دیتے تھے. اور یوں فرماتے تھے میں اس وجہ سے نہیں پہنتا ہوں اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد ہے اس کا رنگ نیلا ہے، اس کا رنگ گرین ہے، اس کا رنگ جو ہے نا وہ ہرا ہے. تو جو رنگ گنبد خضرا کا ہو اور اس کو میں اپنے پاؤں تلے رکھوں، یہ میرا تقویٰ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے.
حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر ہرے رنگ کا جوتا جو اس زمانے میں لوگ بہت زیادہ پہنتے تھے لیکن آپ نے اپنے پاؤں کے اندر کبھی نہیں رکھا ہے. ادب اور احترام اتنا تھا. ہمارے اکابرین کی زندگی میرے دوستو بڑے عجیب و غریب ہے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرکزہ فضائل اعمال جنہوں نے لکھی، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاذ ہیں. ان کو بھی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مدینہ المنورہ سے محبت عطا فرمائی تھی. آپ کے متعلقین میں سے اگر کوئی بندہ مکہ المکرمہ جانے کی اجازت مانگتا، مدینہ المنورہ جانے کی اجازت مانگتا تو آپ اس کو فوراً اجازت دے دیتے تھے. اور جب حج کا موقع آتا تو یوں کہتے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی وہاں پر لے جاتے. حالانکہ آپ نے 7 مرتبہ حج کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب مکہ المکرمہ کا نام آتا، مدینہ المنورہ کا نام آتا تو اس طریقے سے عشق اور محبت کے اندر آپ نام لیتے تھے. اور یوں فرماتے تھے اپنی زندگی میں کہ میں نے 3 دعائیں اللہ رب العزت سے کی ہیں. 2 دعائیں اللہ رب العزت نے میری زندگی میں قبول کر لی ہے اور تیسری کی تمنا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ تیسری دعا بھی قبول فرما دے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت 3 دعائیں کون سی؟ تو ان کے زمانے کی بات کرتے تھے کہ میری پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین کے اندر امن و امان والی حکومت قائم کر دے. تو اللہ رب العزت نے وہ حکومت قائم کر لی اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو ایک دعا میری قبول ہو گئی. دوسری دعا جو میں نے ابو داؤد شریف کی شرح گائیڈ لکھ رہا ہوں، البذل المجہود، تقریباً 10 یا 12 جلدوں کے اندر وہ کتاب ہے، تو میری تمنا یہ تھی کہ میری زندگی میں وہ کتاب عربی کے اندر ہے وہ پوری ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے میری وہ دعا بھی قبول کر دی. اور میری تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیار حبیب میں موت عطا فرمائے اور مجھ جیسے گنہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی مٹی عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت نے میری دوستوں یہ دعا بھی ان کی قبول کر دی. 2 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا اور مدینہ المنورہ کے اندر آپ کو اللہ رب العزت نے قبر بھی عطا فرمائی. یہ تینوں دعائیں قبول ہوئیں. ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں ایک مرتبہ سبق کے دوران حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرکزہ کے اوپر گنودگی داری ہوئے. جیسے کہتے ہیں اپنے ٹیک لگا کر تھوڑا سا یوں آرام کر لینا، تو اور لمبے دیر تک یہ آپ کے اوپر گنودگی تاری رہی. جب حضرت کی آنکھ کھلی تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ایسے موقع کے اوپر آپ کی آنکھ لگ گئی، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب میری آنکھ لگ گئی نا تو میں دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں خواب کے اندر احادیث مبارکہ کے بارے میں سوال کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا، اپنے مسائل کو حل کر رہا تھا. یہ ہمارے اکابرین تھے، ہمارے اسلاف تھے. اور آج میرے دوستو دیکھ لیں کہ لوگ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے تو کس طریقے سے جاتے ہیں. حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرکزہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے اللہ والے گزرے. کتنے بڑے اللہ والے ہیں؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغ کی بنیاد ڈالی ہے، تبلیغ کا کام جن سے اللہ رب العزت نے شروع کیا. تو حضرت جب نیا جب کام شروع ہوا تھا تو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے تھے، کڑوی کسوٹی سناتے تھے، بعض مرتبہ لوگ مارتے بھی تھے، تو دل کے اوپر یعنی ایک بوجھ پڑ جاتا تھا. تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں جاتے تھے اور ان کی خانقاہ کے اندر وقت گزارتے تھے تاکہ دل کی جو کدورت ہے وہ صاف ہو جائے. اتنے بڑے اللہ والے ہیں. حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرکزہ جب مدینہ المنورہ جاتے تھے تو اس زمانے میں اتنی فیسیلیٹی اور اس زمانے میں اتنی رہبری لوگ نہیں کرتے تھے، تو بدو قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے جو سواریوں کے اوپر لے جاتے تھے. تو حضرت بدو کو یوں کہتے تھے کہ جب روضہ اقدس نظر آنا شروع ہو جائے نا تو مجھے بتا دینا. تو حضرت کو جب بتا دیا جاتا تھا کہ اب روضہ اقدس نظر آ رہا ہے تو حضرت وہاں سے اتر جاتے اور یوں فرماتے کہ میں دیار حبیب میں جب جاؤں گا، روضہ اقدس کے اوپر جاؤں گا تو میں چل کر جاؤں گا، سواری کے اوپر جانا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اور جب حضرت تشریف لے جاتے تو حضرت اپنے خدام کو یوں کہتے تھے کہ دیکھو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، خاموشی اختیار کر لینی ہے، آپس میں باتیں نہیں کرنی ہے، وہ دیکھو فلاں دیکھو یہ کیا ہے اور آپس کی جو گپ شپ ہے وہ نہیں کرنا ہے، خاموشی اختیار کر لو، درود پاک کثرت سے پڑھو اور ادب اور احترام کے ساتھ روزے کے اوپر حاضری دو، غلام بن کر حاضری دو. یہ ہمارے اکابر اتنا اہتمام کرتے تھے. اور آج اللہ معاف فرمائے میں اپنے جذبات کو میں کنٹرول میں رکھتا ہوں، میں کتنا کنٹرول کرتا ہوں میں خود جانتا ہوں. ویڈیو کرنا علماء کرام کی بعض رائے کے مطابق ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں،
لیکن کم از کم ان دو مبارک جگہوں کے اوپر بندے کو احتیاط کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، میں اور آپ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہو، ہم جب اگر کسی مجلس میں کوئی میٹنگ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اگر کوئی بندہ موبائل کے اندر مشغول رہتا ہے اور آپ کے سوال کے جواب نہیں دیتا ہے، آپ پوچھتے، آپ اس کی طرف متوجہ ہیں اور وہ بندہ موبائل کے اندر ہے، تو مجھے اور آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر حاضر ہوتا ہے اور ولاگ بناتا ہوا جائے گا، ویڈیو بناتا ہوا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بندے کا دھیان ایک طرف ہو سکتا ہے، دو طرف کبھی بندہ دھیان نہیں رکھ سکتا ہے۔ یا تو ویڈیو میں اس کا دھیان ہوگا یا تو روزہ اقدس میں دھیان ہوگا۔ اگر ویڈیو میں دھیان ہے اور روزہ اقدس کے اوپر ہمارا دھیان نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، ہم کتنی بڑی بے ادبی کر رہے ہیں وہاں پر جا کر۔ تو وہاں پر ان چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور بہت ادب اور احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وہاں پر جانا چاہیے۔ آپ میں سے جو حضرات گئے ہیں ان کو پتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برکتوں سے ہمیں بھی وہاں پر لے جائے۔ لیکن جو لوگ گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مولانا ہم نے بعض مرتبہ دیکھا ہے کہ جو صحیح معنوں میں عاشق کے رسول ہوتے ہیں نا، جب وہ روزہ اقدس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ عشق میں جلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے مجھے مدینہ المنورہ کی حاضری کا موقع عطا فرمایا، لیکن کبھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کے پاس میں کھڑا رہوں، میں دور کھڑا رہتا تھا اور دور سے میں سلام عرض کر لیتا تھا، اور دل میں یہ تھا کہ میں گنہگار، عاصی، نافرمان، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کس طریقے سے جاؤں، ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ کشف کی حالت میں نے محسوس کیا کہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یوں فرما رہے ہیں کہ محمد شفیع، بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہم سے دور ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہم سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ کسی بندے کو اللہ رب العزت نے مدینہ المنورہ کی حاضری کا موقع نہیں دیا، سنت کا پابند ہے، درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر وہ مقبول ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد شفیع، بہت سارے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو ہوتے تو ہم سے قریب ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہم سے بہت دور ہوتے ہیں۔ شریعت اور سنت کا کوئی خیال نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر رکھا ہو، گنہگار ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، کھلی بغاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہو اور اس طریقے سے بے ادبی کرتے ہو، ہزاروں مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر بندہ حاضر ہو جائے گا لیکن حقیقت میں وہ بندہ مقبول نہیں ہو سکتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہوتا ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، ایک ہوتی ہے مقبولیت اور ایک ہوتی ہے شہرت۔ اگر ہم وہاں پر جا کر اس طریقے کی ویڈیوگرافی کرتے شہرت حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل ہو جائے گی لیکن اگر مقبولیت نہیں ملی تو کیا فائدہ؟ اور اگر کسی بندے کو اللہ رب العزت نے مقبولیت دے دی اپنے دربار کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ شہرت بھی بندے کو دے دے گا۔ تو مقبولیت کی تمنا کرنے کی، کبھی شہرت کی تمنا نہیں کرنے کی۔ تو ان چیزوں کا ہم کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ عجیب و غریب باتیں علماء کرام نے لکھی ہے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سیرت المصطفیٰ کتاب لکھی ہے، وہ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ کے اندر گئے تو وہاں پر ان کے ایک دوست ان کو مدینہ یونیورسٹی میں لے گئے، تو وہاں پر بہت بڑے اس وقت کے اللہ والے تھے، شیخ ابودی رحمۃ اللہ علیہ کر کے ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے عربی میں پوچھا کہ حضرت آپ مدینہ المنورہ میں آئے ہو، مدینہ المنورہ کی آب و ہوا آپ کو کیسی لگی؟ اب حضرت کا جواب سنیں، عشق کا بڑا جواب۔ حضرت نے فرمایا مدینہ المنورہ کی آب و ہوا تو اس وقت سے ہی بہتر تھی جس وقت میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ ہاں، میرے بارے میں پوچھو کہ میری طبیعت کیسی ہے، اگر میں ٹھیک ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے برکتیں حاصل ہے، اور اگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں اپنی طبیعت کا قصور نکالوں گا، مدینہ المنورہ کی آب و ہوا کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ تو پہلے سے ہی بابرکت ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی ہے عربی کے اندر اعلاء السنن، میرے پاس PDF میں موجود ہے، اعلاء السنن، تقریباً 22 جلدوں کے اندر عربی میں کتاب ہے، 8,500 پیج کی کتاب ہے۔ سکتہ طاری ہو گیا نا آپ کے اوپر، کتنے پیج کی کتاب ہے؟ 8,500 پیج کی کتاب ہے۔ وہ خود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے مجھے موقع دیا اپنے فضل، اپنے کرم سے، اپنی توفیق سے، تو میں مدینہ المنورہ کے اندر حاضر ہوا، تو حج کیا، مدینہ المنورہ کے اندر گئے تو ہم نے کھانا کھایا اور ایک جگہ پر ہم نے کھانے کا ڈھیر کر لیا، جو کھانا بچا تھا ہم نے وہاں پر رکھ دیا۔ تو اچانک کسی کام کی وجہ سے مجھے باہر آنے کی ضرورت پڑی، تو میں نے دیکھا کہ ایک 9 سال کا خوبصورت بچہ
وہاں کھانے کے اندر سے کچھ دانے اور کچھ کھانے کی چیزیں جو اچھی تھی اس کو اٹھا رہا ہے اور کھا رہا ہے. مجھے ترس آ گیا. میں اس کے اوپر یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ عشق نبوی کسے کہتے ہیں, اور آج میں اور آپ کس جگہ پر اور کس گٹگرے میں کھڑے ہیں, یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے. تو فرماتے کہ میں نے باہر آیا, مجھے ترس آ گیا, تو میں نے اس بچے کے پاس گیا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا کرتے ہو, آپ کے والد صاحب کون ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, میں یتیم ہوں. تو میں اس کو اپنے کمرے میں لے گیا, پیار محبت کی, اس کو کھانا کھلایا. بچہ بہت خوش ہو گیا, اور ہمارے اس اخلاق کو دیکھ کر وہ بندہ بہت متاثر ہوا. اور میں نے کھانا بھی اس وجہ سے کھلایا, میرے دل میں آیا کہ میں اس جگہ پر موجود ہوں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے والی, غریبوں کے مولا تھے. تو میں نے اس کو کھانا کھلایا, بہت متاثر ہوا. تو میں نے اس کو ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا تم ایک کام کرو, تم میرے ساتھ ہندوستان چلو, میں تم کو اپنے مدرسے میں پڑھاؤں گا, اور جب تم ایک اچھے عالم دین فاضل بن جاؤں گے تو میں تم کو واپس اپنے شہر کے اندر چھوڑ دوں گا. تو وہ بچہ یتیم تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی والدہ سے اجازت لینی پڑے گی. تو حضرت نے کہا کہ بیٹا تم ایک کام کرو, تم اپنی والدہ سے اجازت لے لو, اس کے دوسرے بھی بھائی بہن ہوں گے. تو والدہ کے پاس گیا تو والدہ نے اس کو اجازت دے دی. چونکہ والدہ بیچاری بیوہ تھی, بچے یتیم تھے, تو اس نے دل میں سوچا کہ چلو ایک بچے کا تو بوجھ میرے اوپر سے تو کم ہو جائے گا. اچھا وہ بچے کا دل کتنا معصوم ہوگا, کتنا پیارا ہوگا. جب حضرت فرماتے کہ میں نے اس کو یوں کہا کہ میں تم کو اچھا کھانا کھلاؤں گا, اچھا پانی, یعنی اچھی چیزیں وہاں کی تم کو کھلاؤں گا, اور کپڑے بھی اچھے پہناؤں گا. تو اس نے کہا کہ وہاں پر چنے ملتے, جس کو عربی میں حمصہ کہا جاتا ہے, یعنی وہ بچہ اتنا غریب تھا کہ وہ چنے کھانے کے لیے ترستا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا تو وہاں پر آئے گا تو میں تجھے اچھی مقدار کے اندر کھلاؤں گا, بس تو میرے ساتھ آ جا. تو ماں نے اس کو اجازت دے دی, بچہ تیار ہو گیا. تو حضرت فرماتے کہ ایک مرتبہ میں نے اس کی انگلی پکڑی, اور ہم لوگ جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر. جب ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے, جب روضہ اقدس نظر آنے لگا, دروازے کے اوپر ہم پہنچے, تو اچانک اس بچے کے اوپر یوں سکتہ طاری ہو گیا, سہم گیا بچہ اور رک گیا یوں بالکل. اور مجھے کہتا ہے کہ حضرت مجھے ایک بات بتاؤ, تم مجھے کہتے ہو کہ ہم ہندوستان چلو, میں تم کو اچھا کھانا کھلاؤں گا, کپڑے پہناؤں گا, تو وہاں پر یہ گنبد خضرا اور یہ روضہ اقدس مجھے ملے گا؟ تو حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے کہ بیٹا اگر یہ وہاں پر مل جاتا تو میں یہاں پر کیوں آتا, یہ تو وہاں پر نہیں ہے, میں اسی لیے تو یہاں پر آیا ہوں غلام بن کر. اس بچے نے کہا کہ حضرت پھر تو میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں, میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس گنبد خضرا کو چھوڑ کر وہاں پر جاؤں. میں بھوکا پیسہ رہ لوں گا, میں روضہ اقدس کے اوپر آؤں گا, دروازے کے اوپر آؤں گا, اور اپنی بھوک اور پیاس کو روضہ اقدس کو دیکھ کر مٹا دوں گا, لیکن میرے میں یہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس روزے کو چھوڑ کر میں وہاں پر جاؤں. حضرت فرماتے کہ جب مجھے اس نے یہ جواب دیا اس معصوم بچے, یتیم بچے نے, تو میری آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے کہ کتنا عشق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کیا میرے دوستو آج میری اور آپ کی اولاد کے اندر یہ عشق نبوی ہے؟ اس لیے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ, بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں کہ جب بھی وہ مکۃ المکرمہ کا نام لیتے ہیں, مدینہ المنورہ کا نام لیتے ہیں, کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے وہاں کی حاضری کی توفیق بھی دی ہے, لیکن تواضع کے ساتھ لیتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے گئے, اللہ کے کرم سے گئے ہیں. اس لیے میرے دوستو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عشق رکھنا چاہیے, اور یہ مانگنا چاہیے. گھروں کے اندر ہمیں اپنی اولادوں کو یہ تربیت دینی چاہیے, تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرے, اور ایسے یتیم اور معصوم بچوں کے واقعات ہمیں ان کے سامنے پیش کرنے چاہیے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے اوپر حالات آئے, آپ مدینہ المنورہ کے اندر تھے, کبھی شہادت کا واقعہ جو باقی ہے کبھی سناؤں گا تو وہاں پر تفصیل سے بات کروں گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو آپ کے خاندان کے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ حضرت آپ ایک کام کرو, آپ ملک شام آ جاؤ, آپ میرے پاس رہو, عبادت کرو, آپ اچھی طریقے سے رہوں گے, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوئے گی, اور وہاں پر آپ کی حکومت بھی اچھی طریقے سے رہے گی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاویہ میں وہاں پر تو آ جاؤں گا, لیکن میں میرے نبی کے روزے کو چھوڑ کر آنا نہیں چاہتا ہوں, میں یہیں پر رہوں گا, میں شہید ہو جاؤں گا, نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر مبارک ہے وہ خون سے آلود ہوگا, اور نہ میں یہاں سے جاؤں گا, میں مظلومیت قبول کر لوں گا, شہادت قبول کر لوں گا, لیکن اس روزے کو میں چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ تھا میرے دوستو ہمارے اکابر, ہمارے اسلاف کے اندر مدینہ المنورہ کا عشق. اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ عشق عطا فرمائے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی 90 نشانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کثرت سے کیا جائے۔ آج میرے دوستو ہماری مجالس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پینا کیسا تھا، ان کا تذکرہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جس بندے کو جس شخصیت سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے۔ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے معنوں میں عشق ہوتا ہے، سچے معنوں میں محبت ہوتی ہے، وہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو 90ویں نشانی یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم بہت زیادہ کثرت سے کریں۔ نمبر 10، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے ہم محبت کریں۔ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں وہ ہم بھی پسند کریں اور ہمارے دلوں کے اندر ان چیزوں کی محبت پیدا کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے، ایک ٹیلر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس نے کھانا پکایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اس نے کھانا بنایا تھا نا، اس میں گوشت تھا، بوٹیاں بھی تھیں اور اس کے اندر کدو بھی تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے نا تو کدو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس کو تناول فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں پہلے اتنے کدو نہیں کھاتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا نا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کدو سے محبت رکھتے ہیں اور کدو کو کھاتے ہیں، اس کے بعد سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی اور میں نے بھی کدو کھانا شروع کر لیا۔ میں نے کہا تھا نا ایک مرتبہ کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر عاشق اس دھرتی نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہے، نہ کبھی قیامت تک دیکھ سکتی ہے۔ اور ابن مسعود الثقفی نے ایسے ہی تھوڑی کہا تھا ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں میں نے بادشاہوں کے وزراء کو اپنے بادشاہوں سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یعنی ایک ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام فوراً لے لیتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے محبت کرنا، صحابہ کرام کیسی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور وہ وظیفہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے پتہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے، لے پالک بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے لڑکے حضرت اسامہ بن زید۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ زیادہ رکھا تھا اور اپنے بیٹے کا کم رکھا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اپنے ابو سے کہ ابو، حضرت زید بن حارثہ کا مقام اور مرتبہ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں، لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں زیادہ تھا، آپ تو عشرہ مبشرہ میں دوسرے نمبر کے ہیں۔ دوسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر میرا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے اسامہ بن زید کے مقابلے میں، اور آپ نے ان کا وظیفہ زیادہ مقرر رکھا ہے اور میرا وظیفہ کم رکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا تم نے صحیح بات نہیں کی ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے باپ سے زیادہ تھی، یعنی میرے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت حضرت زید بن حارثہ سے تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقام اور مرتبہ اسامہ ابن زید کا آپ کے مقابلے میں زیادہ تھا، اس لیے میں نے ان کا وظیفہ زیادہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا خیال رکھا ہے، میں نے رشتے وغیرہ کا خیال نہیں رکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پھر مجھے تسلی ہو گئی۔ تو 10ویں چیز میرے دوستو کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے محبت کرنا۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں لیکن میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ مجھے درود پاک کے اوپر بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میرے دوستو یہ ہے کہ بندہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ جتنا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر اس کو اتنی ہی زیادہ مقبولیت عطا فرماتے ہیں۔ میں ایک دو روایت ہیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں روایت ہے، من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکۃ 70 صلاۃ فلیقل عبد من ذلک او لیکثر۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے ملائکہ 70 رحمتیں اس بندے کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ 10 کی بات نہیں ہے یہاں پر، 70 رحمتیں بیچتے ہیں۔ اب بندے کو اختیار ہے کہ بندہ درود پاک زیادہ پڑھے یا بندہ درود پاک کم پڑھے۔ درود پاک کے بہت سارے فضائل موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن میرے سے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو جتنا زیادہ میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ بلکہ دعاء المسنون کے اندر روایت موجود ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے وہ بندہ جنت میں اپنا مقام اور مرتبہ دیکھ لے گا۔ اگر میں نے اور آپ نے میرے دوستو اپنی موت سے پہلے اپنی جنت کے اندر مقام اور مرتبہ دیکھ لیا تو پھر موت کا کتنا ہمیں شوق آئے گا، موت کا کتنا ہمیں اشتیاق ہوگا کہ کب میری موت آئے اور میں اس دنیا سے نکلوں اور آخرت کے اندر جنت کے اندر چلا جاؤں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت زید بن عمر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ اگر تم کو درود پاک پڑھنا ہو جمعہ کے دن تو یہ درود پاک پڑھنا 1000 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہاں تک۔ بلکہ القول البدیع کے اندر جلاء الافہام کے اندر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خلاد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہو رہا تھا، نزا کی حالت تھی، ان کے پاس جو لوگ وہاں پر موجود تھے، تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی پرچے تکیے کے نیچے سے ایک پرچی ملی جس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت خلاد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جہنم سے آزادی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ کہیں سے آئی ہوگی، اللہ نے غیب سے بھیجی ہوگی، کرامت تھی ان کی۔ تو ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا کہ خلاد ابن کثیر کا عمل کیا تھا، تو گھر والوں نے بتایا کہ حضرت خلاد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا عمل یہ تھا کہ وہ جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ اب میں 1-2 واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ درود پاک میرے دوستو کثرت سے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ واقعہ موجود ہے القول البدیع کے اندر، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ المکرمہ کے اندر تھا، حج کے ایام چل رہے تھے، تو میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار اس جگہ پر تو اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنا چاہیے، اور آپ اس جگہ پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تم کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے شہر کے اندر تھا، میرے بھائی کا انتقال کا وقت قریب آیا، آخری وقت تھا، تو انتقال سے پہلے میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا، اتنا سیاہ ہو گیا تھا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا کے کمرے کے اندر تاریکی چھا گئی ہے، ایسا اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ تو بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے پاس موجود تھا، تو اچانک وہاں پر ایک بندہ آیا، اس نے میرے بھائی کا چہرہ کھولا اور اس نے اپنا چہرہ یوں ہاتھ پھیرا، تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو چہرہ تھا نا وہ بالکل سفید ہو گیا، چمکتا ہوا ہو گیا۔ تو میری ٹینشن دور ہو گئی کہ میرے بھائی کا چہرہ جو سیاہ تھا، گناہوں کی نحوست تھی کہ پتہ نہیں کیا تھا، لیکن اب اس کا چہرہ کھل گیا ہے۔ تو میں نے اس بندے سے پوچھا کہ تم ہو کون، تم آئے کیوں ہو، اور تم نے یہ کام کیا کیا اور کیوں کیا، مجھے یہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ ہوں، اور میں وہ فرشتہ ہوں، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے میں اس کی مدد کروں۔ آپ کا بھائی گنہگار تھا، عاصی تھا، نافرمان تھا، گناہ کرتا تھا، لیکن وہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تھا۔ اب میری ڈیوٹی لگنا یقینی تھی کہ مجھے اس کا کام کرنا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، گناہوں کی نحوست نظر آ رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا، درود پاک کی برکت سے میں نے اس کے چہرے کو پر ہاتھ پھیرا اور اللہ رب العزت نے اس کے چہرے کی سیاہی کو سفیدی اور نورانیت سے بدل دیا۔ یہ ہوتا ہے میرے دوستو درود پاک پڑھنے کا فائدہ۔ کبھی انشاءاللہ عنوان رہا تو میں بات کروں گا درود پاک کے 100 فائدے، ایک ایک فائدہ بیان کروں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ درود پاک کے اتنے فائدے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں واقعات بھی بیان کروں گا کہ درود پاک کے پڑھنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ چلو مزید سن لو۔ سعادت الدارین کے اندر ایک واقعہ موجود ہے۔ بغداد کے اندر ایک بڑا مالدار انسان تھا، تو تجارت کرتا تھا اور بہت زیادہ اس کی یعنی
ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کرنا اور سامان لانا لے جانا وغیرہ اس کا کام تھا، بڑے اچھی طریقے سے تجارت چل رہی تھی، لیکن حالات بدل گئے۔ کہتے ہیں نا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ رب العزت میرے دوستو اپنے کو حیثیت دے نا، تو کبھی بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو میرے پاس تو یار ہمیشہ رہے گا۔ فقیر بندے کو دیر نہیں لگتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ تھے جو اپنی مالداری کے اوپر اتراتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت کے دربار سے جب جھاڑو پھیرا گیا نا تو بھیک مانگنے لگ گئے۔ اپنے بیچ میں کچھ وقت پہلے آپ نے سنا ہوگا تمل ناڈو کا کیرل کا ایک بندہ تھا، وہ بندہ کہتا ہے کہ میری بیٹی MBBS ڈاکٹر ہے، اور کہتا ہے کہ میری تنخواہ جس وقت میں جاب کرتا تھا 1 لاکھ سے زیادہ تھی، لیکن حالات بدل گئے، اللہ رب العزت نے حالات میرے بدل دیے، اس وقت نوبت میرے پاس یہ ہے کہ میں بھیک مانگتا ہوں۔ بھیک مانگنے والا بندہ انگلش میں بات کر رہا تھا۔ تو حالات بدلتے ہیں میرے دوستوں، تو پھر بندے کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ بندہ کہتا ہے کہ حالات بدل گئے اور میرے اوپر جو مصیبت آنا شروع ہو گئی، تو میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ لوگوں نے قرضہ میرے اوپر تھا، تو لوگ میرے پاس مانگتے تھے، میں سب کو منع کر دیتا تھا کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں، میں کہاں سے لاؤں۔ تو ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک بندہ ملا، تو اس کے 500 دینار یا 500 درہم کا قرض اس کا میرے اوپر تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے اپنا قرضہ دے دو۔ میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم کو دینا ہی پڑے گا، ورنہ میں تم کو قاضی کے دربار میں لے جاؤں گا، قاضی کی عدالت میں لے جاؤں گا۔ بہرحال میرے اوپر عدالت کے اندر مقدمہ دائر ہو گیا، قاضی نے مجھے بلایا، اور جواب تو میرے پاس تھا نہیں، پیسے تو میرے پاس تھے نہیں۔ تو قاضی نے کہا کہ تم پیسے دے دو۔ تو میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم ایک کام کرو، تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ اور سوچو کہ تمہاری کوئی بندہ ضمانت لیتا ہے، ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری لینا۔ میرے اوپر قرضہ ہو گیا تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ ذمہ داری لے لے کہ بھائی مولوی صاحب قرضہ ادا کر دیں گے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ بندہ باہر آیا، اور جو قرض خواہ تھا یعنی قرضہ مانگنے والا تھا تو وہ بھی ساتھ میں تھا۔ تو اس نے باہر آ کر یہ نظر دوڑائی تو کوئی نہیں تھا۔ تو اس کو کہا کہ بھائی مجھے ایک رات کے لیے مہلت دے دے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو قاضی سرکاری بندے نے کہا کہ اب تم کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ تو اس نے اس بندے سے کہا جو قرضہ مانگنے والا تھا، اس نے کہا کہ بھائی اب میں جیل میں تو جاؤں گا، میں تو یہاں پر کام سے نکلا تھا، تو مجھے راستے میں ڈائریکٹ یہاں پر لے کر آیا ہے، مجھے 1 رات کے لیے مہلت دے دے، میں 1 رات کے لیے اپنے گھر پر جاؤں، اپنی بیوی بچوں کو کچھ آخری وصیت کر لوں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ آ جاؤں گا، اور اس کے بعد جب تک مقدر میں اللہ نے زندگی رکھی میں جیل کے اندر رہوں گا، سلاخوں کی ہوائیں کھاؤں گا، اور قبر بھی ادھر ہی میری بنا دوں گا۔ ہاں مگر اللہ رب العزت میرے لیے فتوحات کے دروازے کھول دے۔ اس نے کہا کہ تیرا ذمہ دار کون؟ تو واپس آئے گا نہیں آئے گا، ذمہ داری کون لے گا؟ اس نے کہا کہ میری آج کی رات کے ذمہ دار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اتنا کہہ دیا۔ اب وہ بندہ بھی تھا تو دیندار، سامنے والا بھی، تو اس نے کہا کہ اس بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا نا، اب میں اس کو رخصت دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ چل کوئی بات نہیں، صبح میں تو آ جانا۔ رات کو گھر پر گیا تو چہرے کے حالات بدلے ہوئے تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا، ٹینشن تھا، شکنیں جو بدلی ہوئی تھی۔ تو بیوی نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، پورے دن سے گھر پر آئے نہیں تھے۔ تو اس نے کہا کہ معاملہ اس طریقے سے ہوا، ایک بندہ مجھے ملا، قاضی کی عدالت میں لے گیا ہے، اور قاضی نے مجھے چھوڑا ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ تم صبح میں آ جانا، تو میں وصیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے بیوی نے پوچھا کہ تم کس کی ضمانت کے اوپر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کو کہہ کر ہی آیا ہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کے اوپر جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ دار ہیں۔ تو بیوی دیندار تھی۔ جب بیوی دیندار ہوتی ہے نا، گھرانہ دیندار ہوتا ہے، تو بندے کے اوپر حالات آتے ہیں نا، تو حالات بندے کو محسوس نہیں ہوتے ہیں، سہارا بن جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہارا بن گئی تھی نا، تو اس بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ دار ہیں، اور جس کے ذمہ دار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس بندے نے کھانا کھایا، بیوی بچوں سے بات کی، رات کو درود پاک پڑھا، اور رات کو وہ بندہ سو گیا۔ جب میرے دوست تو سو گیا نا، تو خواب میں زیارت ہوئی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بندہ بہت کثرت سے درود پاک پڑھ کر سویا، کثرت سے پڑھ کر سویا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صبح میں جانا فلاں بادشاہ کے وزیر کے پاس، اور جا کر اس کو بتانا کہ میرے اوپر اس طریقے سے قرضہ ہو گیا ہے، اور ایک بندے نے میرے اوپر قرضہ کی وجہ سے میرے پاس پیسہ مانگ رہا ہے، اور اس نے عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر لیا ہے، اور تم میرے پیسے ادا کرو،
اور یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، آپ اس کو جا کر ایسا کہنا، پہلے اس کو میرا سلام کہنا اور اس کے بعد یہ اپنی فرمائش رکھنا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ بھی کہا کہ اگر وہ بندہ پوچھے گا نا کہ بھئی نشانی کیا ہے کہ تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو اس کو یوں کہنا کہ تم روزانہ رات کو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سوتے ہو۔ گزشتہ رات کو بھی تم سو گئے تھے، لیکن کاؤنٹنگ کے اندر، کاؤنٹ کرنے میں تم سے غلطی ہو گئی، تم یوں سوچ رہے تھے کہ 1000 مرتبہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ وہ ہو گیا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے۔ وہ بندہ صبح میں اٹھا تو خوشی تھی اس کے چہرے کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے۔ وہ بندہ گیا ہے، اس بندے کے پاس فجر کی نماز پڑھی، تو جو وزیر تھا بادشاہ کا، تو وہ نکل رہا تھا کسی کام کی وجہ سے، کسی بستی میں وہ بندہ جا رہا تھا۔ تو سعادت الدارین میں لکھا ہے کہ اس کو پوچھا، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے، اور بات دراصل یہ ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہو گیا ہے، میرے اوپر کیس داخل کر دیا گیا ہے، میں ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کے اوپر آیا ہوں، اور خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ آپ میرے 500 درہم جو ہے نا وہ قرضہ ادا کر لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے طور پر مجھے یوں کہا ہے کہ آپ روزانہ رات کو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو۔ اس نے کسی کو بتایا تو نہیں ہوگا کہ میں 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں، آپ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو۔ اور گزشتہ رات کاؤنٹنگ کے اندر آپ کنفیوز بھی ہو گئے تھے، اور آپ یوں سوچ رہے تھے کہ 1000 مرتبہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور حقیقت میں 1000 مرتبہ ہو چکا تھا۔ یہ پوری بات اس نے وہاں پر رکھ دی۔ تو جو وزیر تھا نا، وہ خوشی کے مارے یوں ہکا بکا رہ گیا کہ کیا بات کرتے ہو، اس لیے کہ حقیقت میں یہی ہے کہ رات کو کاؤنٹنگ کے اندر میرے سے غلطی ہو گئی تھی، اور یہ بات تو میں نے کسی کو بتائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تو سچ بول رہا ہے۔ اس بندے نے، وزیر نے اس بندے کو، جو مالدار بندہ تھا نا، جو بعد میں غریب ہو گیا، اس کی پیشانی کو چوما اور استقبال کے ساتھ اس کا گھر میں ویلکم کیا، کہا کہ میں بھی گھر میں آتا ہوں، تم بھی گھر میں آؤ۔ اور گھر میں آنے کے بعد اس نے خوشی میں دوبارہ کہا کہ ذرا دوبارہ مجھے وہ خواب سناؤ نا۔ بندے کو خوشی ہوتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کہا ہے۔ اس نے دوبارہ وہ خواب بھی بیان کیا، اور اس کے بعد اس بندے نے 500 درہم دیے قرض ادا کرنے کے لیے، 500 درہم دیے گھر کے اخراجات کے لیے، 500 درہم دیے اہل و عیال کے لیے، 500 درہم دیے سچا خواب بیان کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے 500 درہم اس نے دیے ہیں خوشخبری دینے کے لیے۔ اس نے خوشخبری دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو یوں ٹوٹل کچھ ملا کر تقریباً 2500 دینار، درہم نہیں، 2500 دینار اس نے اس بندے کو دیے، اور اس نے کہا کہ تم جاؤ اب اور اپنا قرضہ ادا کر لو۔ وہ بندہ یہاں سے دیکھنا، اب دیکھو وہ بندہ جب رات کو سویا تھا تو کیا پڑھ کر سویا تھا؟ درود پاک پڑھ کر سویا تھا۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے میرے دوستو، یہ میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو بندہ گیا اور جا کر 500 دینار اس نے لیے اور درہم لیے، اور جا کر اس بندے کے پاس گیا کہ جس نے مقدمہ دائر کیا تھا، اس کو کہا کہ یہ 500 درہم پکڑ اور قاضی کی عدالت میں چل، اور کہ اپنی ایف آئی آر، اپنے زمانے کی بات کرتا ہوں، کہ اپنی ایف آئی آر میں واپس لیتا ہوں، اور اس بندے نے میرا قرضہ واپس کر لیا ہے۔ تو دونوں بندے گئے، اس کو بلا لیا ہوگا کسی کے ذریعے سے۔ تو جب قاضی کے دربار کے اندر پہنچا نا، تو قاضی نے جب اس کو دیکھا نا، تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ بعد میں بات کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آ کر یوں کہہ کر گئے ہیں کہ میں 500 دینار آپ کا قرضہ بھی پورا کر لوں، اور مزید میں آپ کو اپنی طرف سے 500 دینار اپنی طرف سے دوں۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ معاملہ میرے ساتھ کیا ہو رہا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو جب اس نے پیسے لیے اور جب دینے کی بات آئی نا، تو جو قرضہ مانگنے والا تھا نا، اس نے کہا کہ میں نے اپنا قرضہ معاف کر لیا، اس لیے کہ رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں یہ کہا کہ تو اپنا قرضہ بھی معاف کر لے بیٹا، اور اپنی طرف سے مزید 500 دینار اس کو دے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، سعادت الدارین میں لکھا ہے، یہ بندہ جب اپنے گھر پر آیا تو تقریباً 4000 یا 4500 دینار واپس لے کر آیا۔ ایک درود پاک پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی غیبی مدد اور نصرت کو اس کے ساتھ شامل حال کر لیا، اس کا قرضہ بھی ادا کر لیا، اور اللہ رب العزت نے برکتوں سے نوازا۔ اب میں اور آپ میرے دوستو درود پاک اس وجہ سے نہ پڑھے
کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی مالدار عطا فرمائے. ہمیں تو درود پاک اس لیے پڑھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے. ہم ان کے احسان کا بدلہ دے تو نہیں سکتے، لیکن کم از کم ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پاک تو پڑھے، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم یعنی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رحمتیں بھیجے، اور اس طریقے سے ہم ان کو راحت پہنچائے. تو درود پاک پڑھنے کا فائدہ میرے دوستو یہ ہوتا ہے. تو میں نے 10ویں نشانی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جس بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. 10ویں نہیں بلکہ 11ویں نشانی ہے. تو یہ پورا مجمع میرے دوستو ارادہ کرے کہ ہم بہت زیادہ کثرت سے انشاءاللہ اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ درود پاک ہم کثرت سے پڑھیں گے. وعدہ کرتے ہو نا. اب ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور اپنی بات کو ختم کر دوں. درود پاک یقیناً بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہے. لیکن تقریباً 8 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر شریعت نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ درود پاک نہیں پڑھنا ہے. یہ پہلی مرتبہ شاید آپ مسئلہ سنیں گے کہ ان 8 مقام کے اوپر درود پاک ہمیں نہیں پڑھنا ہے. میں نے یہاں پر لکھا ہے ابن عابدین شامی کی حاشیے کے حوالے سے. نمبر 1، کون سے موقع کے اوپر ہمیں درود پاک نہیں پڑھنا ہے؟ تاجر کا سامان تجارت کھول کر دکھانے کے وقت. کوئی بندہ کچھ بیچنے کے لیے گیا ہے اور وہ کھول کر دکھا رہا ہے، اور اس درمیان اگر وہ درود پاک پڑھتا ہے تو شریعت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ہمیں اس وقت درود پاک پڑھنا نہیں ہے. نمبر 2، مباشرت کے وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجامعات سے پہلے، جماع سے پہلے، مباشرت سے پہلے، تعلقات بنانے سے پہلے درود یعنی دعا پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے. لیکن شریعت نے کیا کہا ہے کہ دعا پڑھنی ہے، دعا نہیں آتا تو کچھ اور ذکر کر لے، لیکن درود پاک اس وقت نہیں پڑھنا ہے. نمبر 2، درود پاک اس وقت نہیں پڑھنا ہے. اچھا، یہ دعا بھی جو پڑھنی ہے نا وہ اپنے سطر کو کھولنے سے پہلے پڑھ لینی ہے. سطر کے کھولنے کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کوئی بندہ دل میں تو کر سکتا ہے لیکن زبان سے ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے. نمبر 3، قضائے حاجت کے وقت. بندہ استنجا خانے میں گیا ہے، ٹوائلٹ میں گیا ہے تو وہاں پر درود پاک نہیں پڑھنا ہے. نمبر 4، تجارت کو شہرت دینے کی غرض سے درود شریف پڑھنا. کوئی بندہ تجارت کر رہا ہے، ویپار کر رہا ہے، اور اس کی غرض یہ ہے کہ میں اس تجارت کو شہرت دوں اور شہرت دینے کے لیے درود پاک کا استعمال کرتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس طریقے سے درود پاک پڑھنا جائز نہیں ہے، وہاں پر نہیں پڑھنا ہے. ہاں، اگر آپ دکان پر بیٹھے یا آپ اپنا کام کر رہے، دھندا کر رہے اور آپ ذکر کے اندر مشغول ہے، درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن تجارت کو شہرت دینے کی غرض سے زور زور سے درود پاک پڑھنا تو پھر شریعت نے اس سے ہمیں منع کیا ہے. نمبر 5، تعجب کے وقت. کوئی بندہ کوئی عجیب چیز دیکھے تو ہم اللہ اکبر کہہ دے یا سبحان اللہ کہہ دے، یا جو مستون اوراد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں وہ ہم کہہ دیں، ماشاء اللہ کیا بات ہے، اس طریقے سے کہہ دے. لیکن اگر کوئی بندہ تعجب کی کسی چیز کو دیکھ کر درود پاک پڑھتا ہے تو شریعت نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، درود پاک ہمیں نہیں پڑھنا ہے. نمبر 6، ذبح کے وقت. جب اللہ یعنی قربانی کرتے ہو تو اس وقت ذبح کے وقت درود پاک پڑھنے کی ہمیں اجازت شریعت کی طرف سے نہیں ہے. نمبر 7، چھینک کے وقت. بندے کو چھینک آتی ہے تو مسنون اوراد اور اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، الحمدللہ کہنا، یرحمک اللہ کہنا، اور پھر جب چھینک کھانے والا دوبارہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. لیکن اگر کوئی بندہ ان اوراد کو نہیں پڑھتا ہے بلکہ درود شریف پڑھتا ہے چھینک کھانے کے وقت تو شریعت نے ہمیں اس سے منع کیا ہے. نمبر 8، خطبہ کے دوران درود پاک پڑھنا. جب خطبے کے اندر درود پاک کے الفاظ آتے ہیں تو دل میں درود پاک پڑھ لے، لیکن زبان سے درود پاک نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس وقت تو کان لگا کر درود پاک کو یعنی جو خطبہ ہے نا اس کو سننا ہے. تو حاشیہ ابن عابدین کے اندر لکھا ہے کہ یہ 8 مقامات تقریباً ایسے ہیں کہ جن کے اندر شریعت نے ہمیں درود پاک پڑھنے سے منع کیا ہے. اب یہ تقریباً 11 نشانیاں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اب شاید 1 یا 2 مجلس کے اندر انشاءاللہ یہ ساری جو نشانیاں ہیں نا وہ پوری ہو جائے گی. 21 یا 22 نشانیاں. ہم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ کی بار بار حاضری بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نشانیوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے.